علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے، آپ ہمیشہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہی زیادہ تر بیان کرتے ہیں اور انہی پر زور دیتے ہیں، اگر کوئی دوسری حدیث ان کی کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو اسے ترک کر دیتے ہیں، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ترک نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہو، اور زیادہ تر تو جعلی حدیثیں ہی ہوتی ہیں نا جی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ کافر لے گئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں 70 اپنے لائق ترین اسٹوڈنٹس دے دیں، تو نبی علیہ السلام نے وہ قاری دیے، انہوں نے دھوکے سے جا کے قتل کر دیے۔ اسی پہ نبی علیہ السلام نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی کافروں پر۔ اور ان میں جو سیدنا عاصم بن ثابت انصاری تھے، جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے شہادت کے دوران اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں، ہم تجھ سے اس حال میں مل رہے ہیں اللہ کہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہارے ساتھیوں کو تو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی، کیا دعا کی ہے؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ اس ایک حدیث سے عقیدہ حاضر و ناظر، علم غیب، استعانت تینوں کے لیے انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالانہ نہیں کہا، المدد یا رسول اللہ نہیں کہا، نہ ان کا عقیدہ تھا حضور وہاں موجود ہیں، ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو تو نے ہمارے حال کی خبر کرنی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو بھی صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ کو پکارنا ہے مدد کے لیے، یا آپ سے مدد مانگنی ہے، یا آپ علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا آپ ہر وقت ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یا آپ ہر وقت ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ اور یہ تو تھی بخاری مسلم۔ اب آپ اگر تصوف کی کتابیں اٹھائیں، ان میں حدیثیں لکھی ہوں گی جو کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن حدیث کے نام سے، کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے تو قبر والوں کو پکار لیا کرو، یہ باقاعدہ حدیثیں ہیں۔ اس طرح کی ساری جعلی روایتیں سلسلہ احادیث موضوعہ الضعیفہ والموضوعہ شیخ البانی نے ایک لکھی ہے، من گڑت احادیثیں اور ضعیف روایتوں کے اوپر، وہ ساری روایتیں اس طرح کی جمع کی، تو پھر وہ بالکل 180 ڈگری ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی بخاری مسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں آپ کو ٹکراتی نظر آئے گی، فٹ ان بیٹھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ حدیث فٹ بیٹھ رہی ہے، اس لیے ہم بخاری مسلم پہ زور دیتے ہیں۔ دوسری بات، بخاری مسلم کی صحت کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی 1172 ہجری، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے کہ اس کی تمام متصل مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے، اور جو بخاری مسلم کے ساتھ نفرت رکھتا ہے وہ اہل سنت میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے تمام احادیث اس کی متصل مرفوع احادیث صحیح ہیں، اور کہتے ہیں اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حاکم نے المستدرک للحاکم علی الصحیحین تو لکھی ہے، اور انہوں نے دعویٰ تو کیا ہے میں بخاری مسلم کی شرط پہ لا رہا ہوں، لیکن کئی احادیث بخاری مسلم کی راویوں سے تو ہیں لیکن شرط پہ پوری نہیں اترتی، کیونکہ وہ ایسے اوقات میں لی گئی ہیں جب وہ راوی اپنا حافظہ کھو بیٹھے تھے۔ راوی تو بخاری کا ہے، لیکن اس سے جو دوسرا راوی لے رہا ہے وہ اس زندگی کے اس پیریڈ میں اس سے لے رہا ہے جس میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، تو اب اس کی روایت تو قبول نہیں ہوگی، اگرچہ سند میں نام بخاری والے ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو بخاری مسلم پہ ایک محنت، اور یہ راگ ہم نہیں لاپ رہے ہیں، آپ تھوڑا سے اگر دین سے شغف رکھتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ صحیحین کی ٹرم بخاری مسلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سیاستہ تو ٹرم ہی غلط ہے نا، یہ اصل میں ہے سنن اربع، 4 سنت کی کتاب، جن میں 80% احادیث صحیح ہیں، 20% ضعیف بھی ہیں۔ صحیحین صرف بخاری اور مسلم، یہ کتب ستہ ہیں، صحاح ستہ نہیں ہے۔ اور ترمذی میں کئی روایتیں امام ترمذی خود لکھ کے کہتے ہیں حدیثیں صحیح نہیں ہے، تو آپ نے صحاح ستہ نام کیوں دے دیا ہے کتب ستہ کو؟ یہ 6 کتابیں ہیں، کتب ستہ 6 کتاب، صحیحین بخاری مسلم، باقی جو سنن اربع 4 سنت کی کتاب۔ مشکات المصابیح جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، یہ 8 سے 800 سال پہلے آلموسٹ لکھی گئی ہے، 700 سال پہلے۔ امام ولی الدین تبریزی نے اس کو کمپلیٹ کیا، المتوفی 748 ہجری۔ اس سے پہلے امام بغوی نے بھی کام کیا تھا، مصابیح السنہ لکھی تھی، اسی کو پھر انہوں نے ویلیو ایڈیشن کر کے مشکات المصابیح، اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے،
مسئلہ 111B وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے سٹارٹ میں انہوں نے خود مقدمہ امام نے لکھا ہے. یہ انہوں نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں لکھا, 700 سال پرانا مقدمہ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں حدیث کی اس کتاب میں 3 فصلیں بنا رہا ہوں. پہلی فصل میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں میں لوں گا, چونکہ ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے, لہٰذا میں بخاری مسلم کی حدیث کو مکس نہیں کروں گا. اور دوسری فصل میں ادر دین بخاری اور مسلم, اور تیسری فصل میں باقی جو متفرق روایات جو امام بغوی نے چھوڑ دی تھی, چاہے وہ بخاری مسلم میں تھی یا کسی اور کتاب میں تھی, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ لوں گا. کیونکہ امام بغوی کی کتاب کو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی تھی, اس لیے انہوں نے احتراماً وہ جو بخاری مسلم کی وہ حدیثیں جو امام بغوی نے چھوڑی تھی اصولاً ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی پہلی فصل میں داخل کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں, میں ان کی کتاب نہیں ڈسٹرب کرتا, میں اپنی تیسری فصل لادا بناؤں گا. جو انہوں نے حدیثیں چھوڑ دی تھی چاہے بخاری مسلم میں تھی یا کسی اور کتاب میں تیسری فصل میں ڈالوں گا, تاکہ وہ کتاب بھی اپنی اصلی شکل پہ رہے اور میری کتاب بھی پتہ چل جائے کہ یہ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں. اور باقی اسناد انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اسناد تو ان کتابوں میں موجود ہیں امہات بکس کے اندر. اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ عوام الناس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو فوراً علماء الجھا دیتے ہیں. جب بیچارے کو حدیث پڑھنے بیٹھتا ہوگا تو حدیث کی تو بے شمار کتابیں ہیں, تاکہ پچی کھو تو پڑھے ہی نہ کبھی. اور قرآن دے بے شمار نہیں, وہ نہیں پڑھن دیتا تو انہوں نے. حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں, وہ بندہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے بے شمار کو چھوڑ دو, یہ 2 کتابیں تو پہلے پڑھ لو نا, بخاری مسلم جس پہ امت کا اتفاق ہے. یہ ملا کے بخاری میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہوئی ہے 7563 احادیث ہیں, اور مسلم میں بھی 7563 ہیں. نمبرنگ انہوں نے ایسی ایڈجسٹ کی ہے کہ دونوں کے نمبر سیم ہیں. یہ ملا کے تقریباً 15,000 احادیث بن جاتی ہیں. یہ 15,000 احادیث پہلے کو پڑھ لے, پھر کہ جی اور بھی کوئی حدیثیں ہوتی ہیں. جو پیٹ آپ کے پاس جیب میں پیور 24 کیرٹ سونا موجود ہے, اس لیے میں بخاری مسلم کے اوپر زور دیتا ہوں. یہ وہ کتابیں ہیں جو درس نظامی کے اندر بھی دور حدیث میں ہو رہی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کریٹیکلی نہیں ان کو پڑھا ہوتا. اور ایک عام آدمی اگر بخاری مسلم پڑھ لیتا ہے کریٹیکلی, تو وہ اس کے بعد ایسا نالج آ جائے گا کہ اس کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے میں زور دیتا ہوں, بجائے یہ کہ آپ روز ڈال دیں کہ جی 100 کتابیں ہیں حدیث کی, یہ جو 100 کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی جی 100 چھوڑ دیں, آپ 50 ہی گنوا دیں, تو وہ 6-7 آگے 8-10 ہی نام گنوا سکیں گے. تو یہ پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مفتی کہہ رہے ہوں گے نا, یہ محدث اور مفسر کہہ رہے ہوں گے, ان کو تم نے 100 پڑھ لیے ہوگا کہ نہیں, تو ان کا تنو توفیق نہیں ہوئی ہے, تو منو کو اس کہانی پہ چڑھانا ہے. عام آدمی کو یہی کہیں گے بھی قرآن پڑھو, سب سے پہلے بخاری مسلم پڑھ لو, اس کے بعد تمہارے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے گی کہ تم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج سمجھ جاؤ گے. تمہیں پتہ چل جائے گا یار یہ گڑبڑ ہے, یہ حدیث نہیں ہو سکتی, کیونکہ فٹن نہیں بیٹھ رہی ہے قرآن بخاری مسلم میں. اور فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے, قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے, مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے, یہ حدیث نہیں ہوگی, یقیناً اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی. تو یہ تو 24 کیرٹ سونا ہے, اس لیے میں اس کے اوپر زور دیتا ہوں. اس سے کوئی قطن یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے. ہاں مانتے ہیں, اس لیول پہ نہیں مانتے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کو کیٹاگرائز کیا نا, انہوں نے پہلی کیٹیگری میں پتہ کس کتاب کو ڈالا ہے؟ بخاری اور مسلم اور الموطا امام مالک کو. ہم کتب ستہ میں الموطا امام مالک کو اس لیے نہیں گن رہے ہوتے کہ آلموسٹ اس کی ساری حدیثیں بخاری مسلم میں کور ہیں. بہرحال انہوں نے پہلی کیٹیگری بتائی ہے کہ ایلیٹ کتابیں اہل سنت کی 3 ہیں قرآن کے بعد, بخاری مسلم اور الموطا امام مالک. دوسری کیٹیگری میں انہوں نے ڈالی ہے ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, سنن دارمی, مسند احمد, یہ کتابیں ڈالی. تیسری کیٹیگری میں پھر انہوں نے ادر دین ان کتابوں کے ڈالی ہیں, المصنف ابن ابی شیبہ ہو گئی, سنن کبریٰ البیہقی ہوگی, یا مستدرک الحاکم میں ہوگی جو احادیث آتی.